حضرت سیدنا علقمہ بن مرثد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند مرتبہ بزرگ تھے۔ جب ان کو فالج کا مرض لاحق ہوا تو ان سے کہا گیا، حضور اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ چاہیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، بے شک علاج حق ہے، لیکن قوم عاد، قوم سمود، یہ جو پہلے قومیں گزری ہیں ان کا ذکر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ مرض میں مبتلا ہیں، آپ کو فالج ہو چکی ہے، تو آپ کا علاج برحق ہے، علاج کرائیں۔ تو آپ نے فرمایا، بے شک علاج برحق ہے، علاج کروانا چاہیے، لیکن قوم عاد اور قوم سمود یہ کیسی بڑی بڑی قومیں تھیں، ان میں بڑے بڑے ماہر طبیب تھے، بڑے حکیم تھے، بڑے ماہر طبیب تھے، اور ان میں بیماریاں بھی تھیں۔ اب نہ تو وہ طبیب ہیں اور نہ ہی وہ مریض ہیں۔ اسی طرح جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جاتا کہ آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے، اکثر آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے۔ جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً جو ارشاد فرمایا، آپ فرماتی، کبھی تو مجھے خود اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ابھی تو مجھے خود اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، پھر میں لوگوں کو کیسی نصیحت کروں، انہیں کیسی ان کے گناہوں پر ملامت کروں۔ بے شک لوگ اللہ عز و جل سے دوسروں کے گناہوں کے بارے میں تو ڈرتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کے بارے میں اس سے بے خوف ہیں۔ لیکن آپ نے بات تو تھوڑی کی ہے، لیکن بڑی پے کی بات کی ہے، جو اگر اسے ہم سمجھیں، آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگوں کی گناہوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے عیبوں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں کام کرتا ہے، فلاں بندہ فلاں کرتا ہے، اس کے اندر فلاں فلاں عیب ہیں، فلاں فلاں وہ گناہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلے ہمیں اپنے گناہوں کو دیکھنا چاہیے، اپنی عیبوں کو دیکھنا چاہیے، کیا میرے اندر کتنے عیب ہیں، کتنے گناہ ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی خوف سے وہ ڈرتا رہے۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جاتا تو آپ نے صبح کس حال میں کی، تو ارشاد فرماتی، ہم نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے آپ کو کمزور اور گناہ گار پایا، ہم اپنے حصے کا رزق کھاتے ہیں اور اپنی موت کی انتظار میں ہیں۔ حضرت سیدنا علقمہ بن مرثد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، جب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے تو سورۃ حج کی آیت مبارکہ تلاوت فرماتے۔ اس آیت کا حصہ یہ ہے، وبشر المحسنین، تلاوت کرتی اور فرماتی، اے ربیع رحمۃ اللہ علیہ، اگر تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو تجھ سے بہت خوش ہوتے۔ یعنی صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تابعین حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے کہ آپ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور لوگ سوال کرتے ہیں تو آپ سوال کا جواب کیسے دیتے ہیں، کتنی عاجزی اور انکساری اور خوف خدا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور فرمایا، جو اگر حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے۔ اور حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے، اے ربیع، اپنا زاد راہ باندھ لے اور سفر آخرت کی خوب تیاری کر لے، اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کر اور اپنے نفس کو خوب نصیحت کر۔ یعنی وہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے محاسبہ کرتے اور اپنے آپ سے باتیں کرتے
کہ اب زادرہ یعنی جانے کا وقت آ چکا ہے، سفر آخرت کی تیاری خوب کریں کہ ہم نے مرنا ہے، موت بھی برحق ہے، موت آنی ہے، موت سے پہلے پہلے ہم موت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں، محشر کی تیاری کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے تیاری کرنے کے لیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے نفس کو یہ نصیحت کرتے، اپنے آپ کو یہ نصیحت کرتے، اور فرمایا قیامت تک جو اگر بندہ اسی پہ نصیحت پہ قائم رہے گا تو انشاءاللہ اس کی دنیا بھی سونی ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی سونی ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت سیدنا اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی تابعین میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا علقمہ بن مرثد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ عبادت و ریاضت میں خوب کوشش کرتے، یعنی آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، عبادت میں ہی رہتے تھے، بہت زیادہ مجاہدات کرتے، بکثرت روزے رکھتے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ سبزی ماہل اور پیلا پڑ جاتا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 80 حج کیے تھے۔ اتنے اللہ کے ولی اور تابعین جس نے صحابہ کی زیارت کی ہے، لیکن آپ انہیں خوب اور محنت سے لگن سے عبادت کرتے اور روزے رکھتے، اور خوف خدا میں اتنا آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا، اور آپ نے 80 حج کیے تھے۔ تو حضرت سیدنا علقمہ بن قیس رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہتے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کب تک اپنے جسم پر مشقت کرتے رہیں گے؟ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں اپنے جسم کے آرام و سکون کے لیے ہی تو سب کچھ کر رہا ہوں۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ رونا کیسا ہے؟ فرمایا میں کیوں نہ روں، کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی رونے کا حقدار ہے؟ پھر عاجزی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، اگر اللہ عز و جل نے مجھے بخش بھی دیا تب بھی مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ عز و جل سے حیا آتی رہے گی۔ اگر بندہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کر لے اور اس سے بخش بھی دیا جائے، لیکن پھر بھی اسے اپنے رب اپنے گناہ پر شرمندگی ضرور رہے گی۔ تو حضرت علقمہ بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ آپ سے فرماتے ہیں کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں کہ ساری ساری رات آپ عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، ساری ساری رات آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اتنی محنت اتنی مشقت کس لیے کرتے ہیں؟ تو آپ نے یہ جو جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے میں کر رہا ہوں۔ فرمایا اب دنیا میں رہ کر میں محنت کروں گا، مشقت کروں گا، گرمیوں میں روزے رکھوں گا، رات کا قیام کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، ذکر و اذکار کروں گا، تو فرمایا یہ مشقت ہے، محنت ہے، لیکن آخرت میں مجھے آرام کی زندگی